حامدا و مصلیا و مسلما وبعد الحب دلیو، یہ ایک انتہائی عظیم اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو حقیقتاً ازدواجی آشیانے کی آباد کاری اور بعض دفعہ نیو آباد کاری کے لیے بھی انتہائی اہم ہے، جتنا کہ زندگی کے لیے پانی اہم ہے۔ محبت یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس قدر یہ مخلصانہ ایمانداری کے ساتھ ہو اور پاکیزہ ہو، خیر اندیشی کے ساتھ ہو، اسی قدر یہ روز افزوں بڑھتا ہے اور وطاتی اکلحا اور اپنے ثمرات اور اپنی خوشبو اتربیز سے ماحول کو معطر کر دیتا ہے۔ سب سے مضبوط چیز جو زوجین یعنی وائف اینڈ ہسبینڈ کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے رکھتی ہے، باندھ کر کے رکھتی ہے، وہ محبت ہے۔ جب وہ پاکیزہ ہو، جب پاکیزہ ہو تو تبھی جا کر وہ ایماندارانہ ہوتی ہے۔ طرفین میں سے کوئی کسی کو کا استغلال نہیں کرتا، ایکسپلائٹ نہیں کرتا یا اس کو ایذا و تکلیف نہیں دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے علم میں اگر ان کے بہتری، ان کے بقا میں ایک ساتھ، تو ایسی صورت میں تب بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو، بشری غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کو درگزر کرتے ہیں، عفو اور درگزر سے، تسامحت سے، اگنورینس سے، تجاہل سے کام لیتے ہیں، اچھائیوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، کریٹیسائز کم کرتے ہیں۔ اگر وہ کریں بھی تو نقد بننا یعنی تعمیری تنقید ہوتی ہے جس میں باہمی ایک دوسرے کی اصلاح پر زور دیتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے انسلٹ یا ایک دوسرے کی تذلیل پر۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ساتھ ہیں تو ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ہم سفر ہیں اور ہم درد اور خیر خواہ ہیں۔ کہیں اللہ کریں یہ تفرق رکھا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ علیم حکیم ہے، کہ دونوں میں تفریق ہو جائیں تو ایک دوسرے کے رازوں کو امانت سمجھ کر ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے، کیونکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو، یعنی مطلب یہ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کے معنی کا ترجمہ ہے، تم نے کسی بیوی کو ایک سونے کا ڈھیر بھی دے رکھا ہو تو بعد اس کے کہ تم ایک جسم کی طرح تھے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے سپرد کر دیا تھا اور ایک مقدس رشتہ جو نکاح تھا اس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مربوط تھے، تمہارا رشتہ ناتا تھا، تو اب اسے واپس نہ لو۔ تو اور یہ ایک ایسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے جس کا احترام ایک دوسرے پر فرض ہوتا ہے، لیکن ایمان اور عافیت صحت کے بعد سب سے بڑا جو عطیہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا گفٹ اور منحہ ہے، وہ ہے محبت۔ جب یہ باقاعدہ سنجیدہ ہو اور ایماندارانہ ہو، مخلصانہ ہو، بے لوث ہو زوجین کے درمیان، تو تبھی جا کر یہ رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ اگر اس میں خود غرضی ہو، سیلفشزم ہو، انانیت ہو اور دیگر مطلب پرستی وغیرہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ حقیقتاً محبت نہیں ہوتی بلکہ نفاق ہوتا ہے، جس میں دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا استغلال کرنا، دوسرے کو ایذا پہنچانا اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کا یہ تب ظاہر ہوتا ہے جب بات بات پر ایک دوسرے کی بات کو تل کو تال اور حبل کو جبل یا کس کو حبا کو قبا یعنی دانے کو بیج کو گنبد بنائے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو حقیقتاً میاں بیوی کے درمیان میں اکثر ہو، تو ہر وہ چیز جو بیوی کو خوش کرے، صرف مباح اور جائز ہو تو وہ شوہر کرنے کے لیے تاکہ اپنی شریکہ حیات کو مسرور دیکھے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی ہر وہ چیز جو وہ کر سکتی ہیں، صرف شرعاً حرام منع نہ ہو، مباح اور جائز ہے، تو ہر طرح کی قربانی اور احسار کے ساتھ اور انتہائی مودت اور محبت کے جذبے کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لہذا محبت ازدواجی رشتے، میریٹل لائف کے خد و خال میں ایسے ہے جیسے پھولوں میں رس اور انسانی بت یا باڈی میں روح ہے۔ جس شادی میں محبت نہ ہو وہ بے روح اور بے جان لاشا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ حب ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عطیہ ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے اپنی رقت اور باریکی اور ملائم اور نازک پن کے اعتبار سے کہ ہر قسم کے شریفانہ جذبات اور ڈیزائر کو جیسے سمندر کوزے میں بند ہے، یہ لفظ اپنے اندر رکھتا ہے، جب یہ ان اصول و آداب پر رہے جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اور جو پاکیزہ محبت ہوتی ہے، اخلاص سے بری ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں جو ازدواجی تعلقات ہیں، جب وہ اس سے پروان چڑھیں، اس سے ان کو واٹرنگ یا اس سے ان کی ریچارجنگ ہو اور اس سے ان کو غذا ملتی رہے، تو اس میں شک نہیں کہ اللہ پر ایمان کے بعد اور اللہ کی توفیق کے بعد سب سے بڑی بنیاد محبت ہی ہوتی ہے ازدواجی رشتے کا قیام اور اس کے
پروان چڑھنے میں اور اس کو ناکامی سے بچانے میں، اور دیگر وہ چیزیں جو شیطان کا ہتھیار ہیں، وہ تمام کے تمام جب صحیح معنوں میں ایماندارانہ مودت ہو کہ ایک دوسرے کو انسان سمجھ کر ان کی انسانی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں، ان کو عفو و درگزر سے کام لیں، اچھائیوں کو نظر رکھیں، اچھائیوں پر اپریسیٹ ایک دوسرے کو کریں، ایک دوسرے کے ممد و معاون و مددگار اور سپورٹر بنیں، شیطان کے خلاف ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کے خلاف شیطان کے مددگار ہرگز نہ ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو گھرانے زوجیت ہوتا ہے، یعنی ازدواجی زمرہ یا اس طرح کا ایک فیملی گھر، تو اس میں شک نہیں کہ یہ دنیا میں جنت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ تمہارے درمیان میں مودت اور ایک دوسرے پر رحم جبھی آتا ہے، شفقت تبھی ہوتی ہے جب آدمی کو اس شخصیت سے واقعی دلی مودت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کہیں نکاح کرنا چاہو تو دیکھ لیا کرو، کیونکہ یہی پائیدار محبت یا اس رشتے کی پائیداری کے لیے کافی ممد و معاون اور یہ چیز کیا ایک قسم کا سہارا ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا مقصد نیت یہی ہو کہ ایک دوسرے کے لیے کس کے تعفف کا سبب بنے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی کا متلاشی ہو، اس کی سرچ کرے تو اللہ رب العالمین اسے وہ نصیب کرتا ہے۔ کیونکہ ایک اہم چیز ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں جس سے محبت یا بٹوین وائف ہسبینڈ لو انکریز کرتی ہے یا بڑھتی ہے۔ تو ان کو انشاءاللہ العزیز ہم سیریل وائز آگے بیان کر رہے ہیں، جن میں سے ایک پہلا پوائنٹ آج ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ہے التعبیر، محبت کا اظہار۔ چونکہ محبت وہ متحرک یا ایکٹیو رگ ہے، نبض ہے، جس پر ازدواجی رشتے کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اب اگر اسے ایسی جیسے بعض دیہی علاقوں میں لوگ کہتے ہیں میریٹل لائف بسر کرنے والے جوڑے کہتے ہیں نہیں، ہم یہ تمام چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی، جو کچھ ہے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دل میں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اجر دے گا، لیکن آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر تو اس کو نہیں جانتے۔ تو اس انسانی معاشرے میں جہاں گھر بنیادی طور پر دو سے بنتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطاب سے پہلے دیگر آیات کے ساتھ درمیان میں اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں۔ ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ تو اللہ رب العالمین نے ابتدائے آفرینشی سے اس انسانی آبادی کی تعمیر اور ترقی کا دار و مدار خوشحال میریٹل لائف یعنی ہیپی میرٹل لائف، خوشحال ازدواجی زندگی کو قرار دیا ہے۔ اب اس میں شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر یہ ایک اخلاقی حق ہے کہ وہ اس مودت اور محبت کے ان ڈیزائر یا جذبات کا ایک دوسرے کے لیے اظہار کریں جو اپنے دل کے نہا خانے میں ایک دوسرے کے تئیں رکھتے ہیں۔ تو اسی سے کیا ہوتا ہے، تو پھر دونوں کے جذبات ایک دوسرے کی طرف اس قسم کی کشش پیدا کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں ان کا وصال یا رشتہ و ناتا ڈے ٹو ڈے روز افزوں مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے جو شادیاں صحیح بنیادی اسس پر ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و اخلاق قرار دیا ہے، ان پر دار و مدار ہوں، عمر کتنی بھی آگے کیوں نہ گزرتی رہے، محبت میں کمی نہیں آتی بلکہ روز افزوں وہ ترقی کرتی رہتی ہے، اور یہ مجرب چیز ہے حقیقتاً۔ اس کے برعکس جو مطلب پرستی، خود غرضی، انانیت پر اور دنیاوی مفاد یا مادہ پرستی اور کیپٹلزم دیگر مفادات کے لیے جو شادیاں ہوں، خواہ شروع میں ان کو لو میرے کچھ بھی نام دیں، لیکن بہت جلد فیل ہو جاتی ہیں، ناکامی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ شوہر جو اپنی بیوی کے تئیں محبت کے اظہار کرنے میں بخل، کنجوسی یا تقصیر و کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں وہ رہتی ہے، تو ایک قسم کا یعنی جذباتی یتیم پن کا وہ شکار ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کے دل میں جو مخفی محبت ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہوتی ہے، اور یہی چیز بیوی پر بھی۔ بیوی دل میں محبت رکھے لیکن اس کا اظہار نہ کرے تو وہ بھی اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ لہذا اس عظیم اللہ تعالیٰ کی عطیہ، اس نعمت سے جس کو محبت کہا جاتا ہے، اس سے وہ صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ بہت مضبوط ڈھال ہے جس کے ذریعے میاں بیوی یا ان کا نیا پروان چڑھنے والا گھرانہ اور بعد میں بچے ہونے کے باوجود بھی کس سے، شیطان کے وار سے بچ سکتا ہے۔ اگر اسی میں اس کا اظہار نہ کریں اور جہاں کہیں کچھ غلط فہمی ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ، اس کی فوری طور پر اس کا کوئی چارہ کر کے اس کی تلافی نہ کریں، تو شیطان کو موقع ملتا ہے اس گھرانے کو برباد کرنے اور بکھیرنے کا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو محبت کا مقابلہ کر سکتی ہو کہ جب میاں بیوی اپنے احساس، اپنے شعور، اپنی فیلنگ
کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں یا اس کا دل کھول کا اظہار کریں بہت ہی لطیف اور باریک اور جذباتی رومانٹک عبارات میں، اور ہر وہ مشروع اور مباح ذریعہ اپنائیں، تعبیر، تقریر، بیان، حلاوت لسان، یہ تمام چیزیں، اچھا انداز وغیرہ، تو یہ دلوں کے اندر بڑا گہرا اثر کرتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے، آدمی فطرتاً شاعر نہ بھی ہو تو شاعر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام گرہانوں کو، عموماً انسانی اور خصوصاً مسلم گرہانوں کو، اپنی اس نعمت کا بڑا حصہ عطا کرے اور اسے محروم نہ کرے، اور ہر شادی شدہ گھرانے کو یا شادی پر جو مقبلین لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے ہر شر، شیطان کے شر، اپنے نفسوں کے شر سے بچا کر ایک اعتدال کے ساتھ اپنی میریٹل لائف گزارنے کی توفیق دے کہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو اور وہ غلط فہمیاں نہ ہوں جو شیطان کا جال اور ایمان کے لیے ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار ہوتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبی الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔